اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو ہم شعبان کے مہینے کے حوالے سے بات کریں گے, اس کی برکتوں کی بات کریں گے, اور آج خاص طور پر شب برات کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. کیا فضیلت ہے, کیا حقیقت ہے شب برات کی, اور کیا عبادات کرنی چاہیے شب برات کو, بات کریں گے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب نے. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ, آپ نے آج اتنے اچھے موضوع پر گفتگو کے لیے آپ نے مجھے طلب کیا. پروفیسر صاحب سب سے پہلے تو آپ کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہے, مزاج کیسے ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, چونکہ ہمارا مسلسل ایک پڑھانے کے حوالے سے چونکہ تعلق ہے, الحمدللہ ویسے بھی آج ویسے چھٹی تھی لیکن شب برات کے حوالے سے اور کل سے ہی مختلف پلاننگ پروگرام دینی حوالے سے معاملات, اللہ کا کرم ہے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. جی ماشاءاللہ. پروفیسر صاحب سے پہلی بات پوچھیں گے, پہلا سوال کریں گے کہ شب برات کو پروفیسر صاحب منانا کیسے چاہیے, اہتمام کیسے کرنا چاہیے, کیا حقیقت ہے شب برات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ نے حقیقت کی بات کی, ریالٹی کی طرف آتے ہیں, اور جب بھی چیزوں کو اس کی ریالٹی میں دیکھا جائے تو انسان اس کی ماہیت کا صحیح طور پہ ادراک کر سکتا ہے. شب برات, اس کے بارے میں علامہ آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ دخان کی آیت نمبر 4 کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. سورۃ دخان کی آیت نمبر 4 کی تفسیر میں علامہ آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی میں, اور اس کے علاوہ مفاتیح الغیب تفسیر علامہ جس کے اندر فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا, اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات ہے. اس کو شب بارات اس لیے کہا جاتا ہے, بارات کا معنی ہے چھٹکارا, بارات کا معنی ہے خلاصی پا جانا. چونکہ بہت سی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے, جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ روایت مشکات المصابیح میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, ایک رات میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں نہ پایا تو میں گھر سے باہر نکلی سرکار کو تلاش کرنے کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں جلوہ فرما ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا, عائشہ جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اس کا رسول ہی جانے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات جس وقت مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عز و انکساری سے دعا کرتے ہیں, فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ عَدَدِ شَارِ غَنَمِ بَنِي قَلْب, اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے, جہنم سے خلاصی دے دیتا ہے. تو برات چھٹکارے کو کہتے ہیں, تو گویا کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے, اسی وجہ سے اس رات کو شب بارات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب آپ نے چونکہ ایک سوال کیا اس کو ہمیں کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیسے منانا چاہیے. ہمارے اندر چونکہ کچھ ضعف الاعتقادی کی وجہ سے احباب آتش بازی میں یا ایسے معمولات میں شریک ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ تو عبادت کی رات ہے. اس کے اندر تو ہمیں عبادت ریاضت اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بارگاہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور وہ کیسی کوشش ہو, اس کی روایت کے جو میں پیش کرنے لگا ہوں, راوی ہے حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, سیاستہ کی معتبر کتاب ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان, جب شعبان کی 15ویں رات آئے یعنی شب بارات, تو کیا کرو؟ آپ فرماتے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. فقوموا لیلہا یعنی رات کو قیام کرو, نوافل پڑھیں, عبادت کریں, وصوموا نہارہا اور اس کے دن کو روزہ رکھو. اور پھر اسی روایت کے اندر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت قریب ہو جاتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. اب نزول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لوگوں کے قریب ہو جاتی ہے, اور اس طرح قریب ہو جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے, الا من مستغفر لی فاغفر لہ, ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں. الا من مسترزقین فارزقہ, ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دے دوں.
अला मुब्तलन फवाफी है कोई मुसीबत में मुब्तला, मैं उसको मुआफ कर दूं, उसकी मुसीबत से उसको छुटकारा दे दूं। अला कजा अला कजा, इसी तरह की सदाएं सुबह फजर तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आती हैं। और जो अहले ईमान शौक से अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियाजत और कुर्ब को तलाश करने के लिए इबादत का इत्तेमाम करते हैं, तो अल्लाह ताला यकीनन अपनी रहमत के जरिए उनके गुनाहों को मिटा देता है। बेशक मिटा देता है। प्रोफेसर साहब, बात करेंगे कि जैसे दुआ करनी चाहिए, अल्लाह कहता है कि मैं रिस्क देने वाला हूं, मैं रिस्क दूंगा, मैं मुसीबत दूर करूंगा, तो मुकद्दर आज पकड़ा दिए जाते हैं, हाथों में थमा दिए जाते हैं फरिश्तों को कि पूरे साल के अंदर ये होने जा रहा है। तो क्या तकदीर हर किस्म की बदली जा सकती है? असल में इसकी जो ताबीरात है मैं बड़े शॉर्ट लफ्जों में आपके सामने डिस्कस करूंगा। तकदीर दर हकीकत 3 अकसाम पर मुश्तमिल है। एक तकदीर मुबरम है, एक मुशाबे मुबरम है और एक तकदीर मुअल्लक है। इसको मैं थोड़े से लफ्जों में अगर आपके सामने डिस्कस करूं, अल्लाह ताला ने हर चीज को लोहे महफूज पर अजल से मुकद्दर फरमा दिया है और फिर उसके बाद वो जितनी की जितनी चीजें हमारे लिए मुकद्दर कर दी जाती हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया की तरफ मुंतकिल कर देता है। ये जो रात है शब बारात, इसमें फरिश्तों के नविश्तों की तरफ उन सब कुछ मुकद्दर की हुई चीजों को मुंतकिल कर दिया जाता है। यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ हर इंसान के लिए मुकद्दर किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो फरिश्तों के नविश्तों में मुंतकिल कर देना है। लेकिन यहां एक बात ज़हन में रखें, हमारा ये अकीदा होना चाहिए, तकदीर का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पत्थर की तरह जामिद पैदा किया या वो सिर्फ अकीदा तकदीर पे डिपेंड करते हुए यही समझे कि मेरे लिए अगर ये 5 चीजें हैं तो 5 है। नहीं, अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियार बंदे को भी अता फरमाए हैं, उसको हम तकदीर मुअल्लक कह देते हैं। वो बंदे के अच्छे अमल से या बुरे काम से कमोबेश होते रहते हैं। इंसान अच्छा अमल करता है, उसके रिस्क में इजाफा हो जाता है। जैसे ये कहा जाता है कि आप अगर किसी के साथ उसने सुलूक करें, सिला रहमी करें, अल्लाह ताला सिला रहमी की बदौलत आपकी उम्र में इजाफा कर देता है, आपके रिज़्क को बढ़ा देता है। तो ये तकदीरें मुअल्लक होती हैं। यानी इंसान सिर्फ डिपेंड करके ना बैठ जाए कि शायद मैं ये 4, 5, 8, 10 चीजों तक ही मुनहसिर हूं, बल्कि अल्लाह ताला उसके नेक आमाल पर उसकी तकदीर के अंदर भी तब्दीली पैदा कर देता है। तो दर हकीकत आज की रात फरिश्तों के नविश्तों में हमारी वो चीजें मुंतकिल कर दी जाती हैं जो कुछ अगले साल तक होने वाला है। किसने दुनिया में आना है, किसने दुनिया से जाना है, रिज़्क की तकसीम का मामला है, ये सारे का सारा शब बारात को मुंतकिल कर दिया जाता है। गोया कि ये बजट की रात है। जैसे किसी मुल्क का बजट आता है, उसमें सारी चीजों को हम एक एक एतबार से वादे कर देते हैं कि इस महकमे को इतना देना है, इसको इतना देना है। जैसे बजट के अंदर समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं बिला तशबीह, हम चीजों को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन कर देते हैं, इदारों की हर चीज वादे हो जाती है। ऐसे ही इस रात भी गोया के बजट की रात है। हर एक बंदे के लिए मुतय्यन कर दिया जाता है, जिसने दुनिया में आना है, जिसने जाना है, कौन सा रिज़्क कितना खाना है, वो सारी की सारी चीजें मुकर्रर कर दी जाती हैं। इसलिए इसको लैले बारात भी कहते हैं, शब बारात भी कहते हैं और भी इसको मुख्तलिफ नामों के साथ ताबीर किया जाता है। प्रोफेसर साहब ने बजट से तशबीह दे दी है, लेकिन ये एक ऐसा बजट है जिसमें रियाया की, जिसमें अवाम की दुआ कबूल की जाती है, दुआ सुनी जाती है, उसके मुताबिक बजट तैयार किया जाता है। इसलिए दुआ करने का, मगफिरत की दुआ करने का, अपने रिस्क के लिए दुआ करने का, जो दुआ करनी हो अपने खुदा से करनी चाहिए। लेकिन एक क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म ये आता है कि चंद रातें ही क्यों, आप हर रात को करें, चंद मखसूस रातों को आप क्यों करते हैं, अल्लाह की इबादत हमेशा करनी चाहिए। तो इसमें आप क्या फरमाएंगे? इसके अंदर असल में ये एक इनाम है अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत को दिया है। पहली उम्मतों में ये चीजें नहीं थी, तखसीस कर दी गई है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत की उम्रें थोड़ी रखी हैं। पहली उम्मतों की उम्रें ज्यादा थी, कोई 1000 साल, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जी रहे हैं। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये आमाल पेश हुए पहली उम्मतों के, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम थोड़े रंजीदा हुए कि पहली उम्मतों के जब कयामत के दिन लोग आएंगे, कोई कहेगा या अल्लाह मैंने 1000 साल तेरी इबादत की, कोई कहेगा मैंने 900 साल इबादत की। तो सरकार गमगीन हुए कि सरकार की उम्मत की उम्र 60, 70, 80, 90, 100 तक खत्म हो जाती है, तो फिर मेरी उम्मत उनके सामने अमाल में थोड़ी नजर आएगी।
تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، محبوب آپ گھبرائیں نہ، میں آپ کی امت کو ایسی ایسی راتیں عطا فرما دوں گا جس کی ایک ایک رات کی عبادت سے ہزاروں مہینوں کا ثواب آپ کی امت کو دے دیا جائے گا۔ تو پھر یہ راتیں اس لیے مخصوص کر دی گئی، پھر اس میں ترغیب بھی دلائی گئی، ٹھیک ہے۔ مختلف مسند کے اندر ایک حدیث موجود ہے، کہا گیا کہ 5 راتیں، بعد میں 6 راتوں کا ذکر ہے، 7 راتوں کا ذکر ہے، اس میں تخصیص کے ساتھ عبادت کی جائے، جیسے رجب کی پہلی رات ہے، رجب کی 15ویں رات ہے، عید کی رات، عیدین کی جو رات ہوا کرتی ہے وہ رات ہے، لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر چونکہ واضح نہیں کر دی گئی، اس میں تلاش کرنے کا کہا گیا، تو یہ راتیں مخصوص کر دی گئی تاکہ اس میں شوق کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ عمل کیا جائے۔ علامہ ابن تیمیہ سے فتاوی تیمیہ میں یہ روایت موجود ہے، پوچھا گیا کہ ہم یہ رات کو عبادت کریں کہ نہ کریں، تو انہوں نے کہا انفرادی کریں یا اجتماعی کریں، جیسے سلف صالحین سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ہمیں بھی ایسے عبادت کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بزرگان دین کے اقوال، یہ سارے کا سارا اہتمام کرنا اس لیے ہوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپیسیفک راتوں میں، مخصوص راتوں کے اندر کچھ خاص فضیلت اپنے محبوب کی امت کو عطا فرماتا ہے تاکہ یہ بھی اعمال کے اندر پہلی امتوں سے آگے بڑھ جائیں یا کم از کم ان کے برابر ہو جائے۔ جی پروفیسر صاحب، فضیلت کی بات کر لیتے ہیں، کچھ راتیں شب قدر کی بات کر لی جائے، شب معراج کی بات کر لی جائے، اور اب شب برات جو آج ہمارا موضوع ہے، تو اس کی فضیلت کے حوالے سے بتائیے گا، کتنی اہم رات ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان اور صحابہ کرام کے اقوال، جیسے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی یہ روایت جو ہے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں تو اللہ رب العزت بنو کلب کی جو بکریوں کے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ اب بنو کلب کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہاں عرب کے اندر یہ قبیلہ بکریوں کی تعداد کے اعتبار سے زیادہ مشہور تھا، لیکن کہا گیا کہ اس کے بالوں سے بھی زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس کا ایک تو فضیلت کے اعتبار سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر روایات میں آتا ہے الا مشاہن، حسد کرنے والا، کینہ کرنے والا، جادوگر، والدین کے نافرمان، یہ جو لوگ ہیں یہ اس رات نہیں بخشے جاتے۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ رات ہمیں یہ بات بھی بتاتی ہے کہ اگر کوئی جدا ہے، آپس میں کینہ ہے حسد کی وجہ سے، یا ان کے دلوں میں کوئی رنجش ہے، ان کو فی الوقت وہ رنجشیں ختم کرنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، چونکہ یہ تو رحمت کی طرف ہمیں رات بلا رہی ہے۔ یہ ہمارا شروع سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ شب برات میں عموماً گھروں کے اندر میٹھی چیزیں پکائی جاتی ہیں، کچھ گھروں میں کھانے پکائے جاتے ہیں، پھر وہ محلے میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت اظہار ہے اس بات کا کہ ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ وہی پیغام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے بارے میں کہا کہ شوربہ زیادہ کر دو تاکہ آپ کا ہمسایہ بھوکا نہ سو جائے، تو وہ ہم پریکٹیکلی دکھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں چلے ہم روزانہ کنٹینیو تو نہیں ہے سلسلہ، لیکن کم از کم ہم ایسی راتوں میں یا ایسے دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز تحفتاً بھیج دیں تاکہ محبت میں بھی اضافہ ہو اور یہ بھی اظہار ہو جائے کہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ حسد نہیں۔ اور یہ رات تو ہے ہی اس اعتبار سے کہ اس کے اندر ہم نے یہ اظہار بھی کرنا ہے کہ حقوق العباد میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ اور حق لازم نہیں ہے، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں تو یقیناً رب قدوس کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جی پروفیسر صاحب، روزے کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ رمضان کے جو فرض روزے تھے ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شعبان کے روزے بہت زیادہ رکھتے تھے اور اس حوالے سے کثرت تھی، تو روزے کی اہمیت کیا ہے، خصوصاً 15 شعبان کے روزے کی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے سرکار رکھتے تھے وہ شعبان میں تھے۔ اب چونکہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کے روزے کی فضیلت حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کی عظمت اور فضیلت یہ ہے فَقُومُ لَيْلَهَا وَصُومُ نَهَارَهَا، اس کی رات کو قیام کریں اور اس کے دن کو روزہ رکھیں۔ یہ اس حدیث سے اس بات کی دلیل واضح طور پہ معلوم ہو گئی کہ صبح کے وقت روزہ رکھنا حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس روایت کے مطابق ایک بہترین احسن عمل ہے۔
ہے تو یہ نفلی روزہ لیکن اس کی برکات، کیونکہ شعبان کے روزے کی ویسے ہی بہت سی برکات ہیں، اور پھر شعبان کی 15ویں رات کا روزہ جیسے اس روایت سے معلوم ہوا ہمیں اختصاص کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ رات ایک اور چیز کی طرف بھی ہماری توجہ مبذول کرواتی ہے، خاص طور پہ ہم بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم چونکہ انسان ہیں، اور بندگی کے اظہار میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، آپ ایک انسان کی توجہ مبذول کرانے کے لیے یہ کہتے ہیں، اے انسان یہ جو تو رزق کھاتا ہے، یہ رزق تیرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اس کو کھانے سے پہلے یہ روٹی کا لقمہ جو تیرے ہاتھ میں ہے ذرا تھوڑا سا رک جا۔ آپ نے فارسی کے اندر یہ شعر لکھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابرو بادو مہو خورشید در کارن تا تو نانے بکفاری بغفلت نہ خوری۔ اور یہ بات میں آج کی شب برات کے حوالے سے ناظرین کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ رات ہم اپنا محاسبہ کرنے کی رات ہے، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ ہر شخص یہ سوچے کہ میں کیوں آیا، دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور میں یہاں یہ اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں جاتے ہیں، اور بلندی پہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر وہاں گزارتے ہیں۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز تو فرض نہیں ہے، زکوٰۃ دینی نہیں ہے، روزہ لازم نہیں ہے، تو پھر وہاں کیا تھا؟ وہاں صرف غور و فکر تھا۔ افلا یتدبرون افلا یتفکرون، یہ فکر ہمیں بھی پیدا کرنی چاہیے۔ ہم بھی کبھی تنہائی میں بیٹھے اور غور کریں اور سوچیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، میرا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، میری تخلیق کے مقاصد کیا ہے، کیا میں اپنے مقاصد حیات کو پورا کر رہا ہوں؟ تو یہ محاسبہ کرنے کی رات ہوتی ہے۔ در حقیقت بندہ دنیا کے معاملات میں بہت سی چیزوں سے گزرتا ہے جہاں وہ کہیں نہ کہیں اپنے رب کو بھی بلا دیتا ہے، تو یہ رات محاسبہ کرنے کی، وہ سوچے میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا۔ آنے والے ایام میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پھر ایک سال کا پورا پروسیس ملائکہ کے ہاتھ میں سپرد کر دینا ہے، ملائکہ کو دے دینا ہے، اور پھر میرا ایک سال کا پورا سیٹ اپ چلے گا، میں نے پورے ایک سال کے اندر اس پروسیس میں کیا کچھ کھویا ہے، کیا کچھ پایا ہے۔ تو یہ محاسبہ ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان یہ تو روٹی کا لقمہ جو کھانے لگا ذرا رک جا اور سوچ یہ تیرے ہاتھ میں کیسے آیا۔ ایک کسان نے گندم کا دانہ اگایا، پھر اس سے بارش سے کونپلیں پھوٹی، پھر جا کے وہ ایک پودا بنا، پھر اس میں دانے بنے، پھر سورج کی تپش سے پک کے تیار ہوا، چاند کی چاندنی سے اس میں مٹھاس پیدا ہوئی۔ ابرو بادو مہو خورشید در کارن، اے انسان سورج، بادل، ہوا، چاند سارے تیری خدمت میں لگے ہیں۔ تا تو نانے بکفاری بغفلت نہ خوری، تب جا کے تیری ہاتھ میں ایک روٹی کا لقمہ آتا ہے، اس کو غفلت سے نہ کھا۔ اے انسان تو سوچ، جس پروردگار نے تیرے زندہ رہنے کے لیے تیری لیے اتنی نعمتیں اور پوری کائنات کے نظام کو متحرک کر دیا، کبھی تو بھی سوچ تو نے اپنے پروردگار کے لیے کیا کیا۔ یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا جملہ یقیناً ہمارے دلوں کو چھوتا ہے کہ انسان اس رات میں غور کرے کہ جس پروردگار نے اسے اتنی نعمتیں عطا کر دی، اس کے لیے اتنے اسباب پیدا کر دیے، یہ کائنات کا نظام سارا اس کی خدمت میں لگا ہے۔ اے بندے تیری خدمت میں یہ سارا نظام لگا ہے، تو اپنے پروردگار کی خدمت میں کتنا لگا ہے۔ مجھے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، کریمی صاحب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارا رب کی بارگاہ میں پتہ نہیں کیا مقام ہے، تو میں کہا کرتا ہوں یہ تو بہت ہی آسان ہے جاننا، بہت ہی آسان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ میں لکھا کہ جو بندہ یہ جاننا چاہے کہ میرا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کے دل میں رب کا کیا مقام ہے۔ جیسا مقام اس نے اپنے دل میں رب کو دیا ہے، ویسا ہی رب نے اپنی بارگاہ میں اس کو مقام دیا ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ پھر ہم سب اپنا سیلف انالائز کریں، اپنا آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم نے رب کو کیا مقام دیا ہے، کیا ہم اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں، کیا جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیا ہم اس مقصد تخلیق کا مکمل طور پہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اگر جواب نیگیٹو میں ہے تو پھر اس رات میں ہمیں محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اگلی لائف کو، پریکٹیکل لائف کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ تیری توفیق سے، ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں، تیری ہی توفیق سے ہم اپنی زندگی کو
تیرے ہی حکم کے مطابق گزار سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عزم سمیم، پھر ارادہ، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یقیناً انسان کے لیے کامیابیوں کی راہیں بھی ہموار ہو جاتی ہیں۔ بالکل اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا حساب ایک انسان کو خود کرنا چاہیے۔ قیامت کے روز جب خدا حساب کرے گا وہ بہت سخت حساب ہوگا۔ انسان اپنی زندگی میں اپنا حساب کرے، آنے والی زندگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور گزری ہوئی زندگی میں توبہ اور استغفار کرے۔ غلطیاں ہوئی توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے۔ توبہ اور استغفار کے اوپر پروفیسر صاحب سے بات کریں گے۔ پروفیسر صاحب، توبہ کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو اتنا گناہگار شخص ہوں، میری توبہ قبول نہیں ہوگی، میں کیسے استغفار کروں، میں نے اتنے گناہ کر دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ایک شخص نے مجھے کہا کریمی صاحب میرے اتنے گناہ ہیں، کیا میری معافی ہو جائے گی؟ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے گناہوں کی کوئی حد ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا رب کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان یہ بالکل ذہن سے نکال دی، شیطانی وسوسہ ہے کہ میں اتنا گناہگار ہوں میری معافی نہیں ہوگی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں باقاعدہ حدیث اس مقام پہ پیش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں جب ایک بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، یا ربی یا ربی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری گناہوں کو بخش دے، تو حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ کو خالی لٹا دے۔ ان یردہما صفرا، وہ بندہ گناہ کر رہا ہے اور معافی رب سے مانگے تو اللہ کو حیا آتی ہے، اے بندے گناہ تو کر رہا ہے، اللہ کو حیا آ رہی ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خالی لٹا دے۔ 70 ماہوں سے زیادہ پیار 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور میں اس مقام پر ایک اور حدیث پیش کروں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خواتین جب مال غنیمت کے طور پر لائی گئی تو ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا، دودھ پیتا، تو وہ خاتون دوڑتی ہے اور اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، بچہ نہیں مل رہا، مشکات المصابی کی روایت ہے۔ تو کوئی بھی چھوٹا بچہ ملتا ہے تو وہ ماں اٹھا کے گود سے لگاتی ہے، پھر دیکھتی ہے میرا بچہ نہیں ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ 2-3 مرتبہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل دیکھا تو صحابہ سے پوچھا اگر یہ ماں اپنے بچے کو پالے تو کیا یہ اسے آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو تڑپ رہی ہے۔ فرمایا بس اس ماں سے 70 گنا زیادہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمتیں بے کراں ہیں، یہ تو بالکل ہی نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں معافی نہیں، معافی ہے۔ اور توبہ اور استغفار کہتے ہی ہمیں یہی ہے، توبہ کا معنی رجوع کرنا ہے۔ جب انسان رجوع کرے، استغفار کی طرف آئے تو پھر انسان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ تو یہاں ایک بات میں واضح کرتا جاؤں کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا، قرآن کا حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ رب العزت جب کوئی بندہ معافی مانگتا ہے تو فرشتوں کو گواہ بنا لیتا ہے، اے فرشتوں فلاں بندے نے گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگی ہے، اور یہ بندہ جانتا بھی ہے کہ اللہ اس پر عذاب بھی دے سکتا ہے اور چاہے تو معاف کر دے، لیکن اس کو میرے عذاب سے میری رحمت پر کتنا اعتماد ہے، وہ عذاب پر توجہ نہیں کر رہا، رحمت کی طرف کر رہا ہے، تو پھر فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ دنوں بعد پھر اس بندے سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ ہو گیا تو پھر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا ربی، یا میرے رب کون سی بارگاہ جہاں جاؤں، تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ اس بندے کو میری رحمت پہ کتنا اعتماد ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو پھر معاف فرما دیا۔ تو اس کی رحمتیں بے کرا ہیں، لہذا یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری معافی نہیں ہوگی، اس کی رحمتیں ہمیشہ برستی ہیں، اور بالخصوص شب بارات شعبان کی 15ویں رات تو اس کی رحمتیں ہمیں پکار رہی ہیں، آؤ میری بارگاہ میں۔ ہمیں سب سے پہلے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہمارے دل میں کینہ ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے یا ناراضگی ہے، راز سے پہلے اس کو راضی کر لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ایٹ 9، بات کی جا رہی ہے شب برات کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی حقیقت کے حوالے سے، شب برات کی عبادات کے حوالے سے۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سے جب معافی طلب کی جائے اللہ معاف کر دیتا ہے، تو شب برات کی شب کس طریقے سے معافی طلب کرنی چاہیے، حقوق العباد میں کس طرح سے معافی ہو سکتی ہے؟ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر صاحب سے بات کریں گے۔ پروفیسر صاحب، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو حقوق العباد کا سلسلہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے نا، اس کے درجات ہیں۔ درجات کیا ہیں؟ سب سے پہلے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، سب سے پہلے وہ گناہ چھوڑے، پہلا درجہ یہ نہیں کہ وہ گناہ بھی کرتا جائے
اور پھر اس کے بعد اس گناہ پر معافی بھی مانگتا جائے. ایسے نہیں, سب سے پہلے درجہ گناہ چھوڑے. نمبر 2, آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ میں نے یہ گناہ اب نہیں کرنا. اگر وہ پھر دل میں رکھتا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے, پھر معافی مانگ لی, چلو شب برات کو پھر گناہ کر لیں گے, نہیں. دوسرا درجہ کہ اللہ کی بارگاہ میں پکے دل سے معافی طلب کرے. 2 درجے ہو گئے. تیسرا درجہ, اگر اس کے ذمے کسی کا حق ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ وہ حق اپنے پاس رکھے, غریب کا پیسہ, کسی کی زمین پہ قبضہ, اور پھر کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو اب معافی نہیں ہے. یعنی حقوق العباد کی بھی مکمل پاسداری, اس کے ساتھ گناہ کو ترک کرنے کا عزم صمیم اور گناہ کو چھوڑ دینا, پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی جائے. یہ توبہ کے 3 درجے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب اگر حقوق اللہ ہے پھر تو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی جائے, یا اللہ یہ مجھ سے گناہ ہوا, گناہ چھوڑ دے, اور معافی طلب کی جائے. اگر حقوق العباد ہے, مثال کے طور پہ کسی کا حق مارا ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے, یا کوئی ایسا معاملہ ہے, تو جب تک وہ اس نے اس صاحب حق کو حق نہ دیا, یتیم روتے رہے اور یہ اس کے مال پہ قبضہ کرتا جائے, جب تک یہ اس کا حق نہیں ادا کرے گا اس وقت تک اللہ کی طرف سے بھی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو حقوق العباد کو ہمیں سب سے پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے اندر بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, اس کے اندر ماں باپ کے حقوق ہیں, اس میں میاں بیوی کے حقوق ہیں, اس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں, اس میں ہمسایوں کے حقوق ہیں, اس میں مسلمانوں کے مابین آپس میں حقوق ہیں. تو یہ باتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا, بتاؤ سب سے بڑا غریب کون ہے؟ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے. تو صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسے نہیں, ملا درہما ولا دینارو کما قال, جس کے پاس درہم دینار نہیں وہ غریب ہے. سرکار نے فرمایا نہیں. فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی عبادات کو, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرے لائے گا, لیکن کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کی زمین پہ قبضہ, کسی پہ تہمت لگائی ہوگی, کسی کے ساتھ برے کلام کی وجہ سے اس کی عزت کو کسی نہ کسی اعتبار سے پامال کیا ہوگا. فرمایا میری امت کا سب سے بڑا غریب یہ ہے, جب یہ اپنے اعمال لے کے آئے گا تو وہ لوگ آئیں گے رب کی بارگاہ میں, یا اللہ آج تو سب سے بڑا انصاف کا دن ہے, آج ہمیں ہمارے حقوق کے اعتبار سے ہمیں انصاف چاہیے. کسی کی زمین, کسی کے اوپر قبضہ, کسی کا پیسہ, سرکار فرماتے ہیں اس کی ساری عبادات ان لوگوں کے حق معاف کرنے میں چلی جائے گی. فرمایا اس کے بعد اس کے پاس کوئی اعمال اور نیکی باقی نہ بچے گی, اس کو جہنم کی طرف منتقل کیا جائے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, سیاستہ میں موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو دنیا میں ہی ایک دوسروں کے حق کے حوالے سے سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے. صاحب حق کا حق ادا کرے, پھر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے. حقوق العباد کی تکمیل کرے, پھر رب کی بارگاہ میں معافی مانگے. یہ نہ ہو کہ آپ گناہ پر مصر ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں, کسی کی چیزوں پر قبضہ کر کے آپ ناجائز انداز میں اس کے اندر آپ اپنے معاملات کو جاری رکھے ہوئے ہیں, اور پھر کہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ تو اللہ رب العزت کبھی بندے کے حق تو نہیں معاف کرے گا. اس میں صاحب حق سے معافی مانگنا یہ بندے کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے. حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں, اس حوالے سے آج یوم مئی بھی ہے, یوم مزدور ہے. مزدوروں کے بھی حقوق ہیں, جس طرح والدین کے حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, ہمسایوں کے حقوق ہیں, اس طرح مزدور کے حقوق بھی ہیں. آپ کے گھر جو کام کر رہا ہے اس کے حقوق بھی ہیں. اس حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں گے. وہ مصرع بہت زیادہ چلتا ہے کہ تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. تو مزدور کے کیا حقوق ہیں, اسلام کیا حق دیتا ہے, اس کو بات کریں گے پروفیسر صاحب سے. پروفیسر صاحب, مزدور ہے, آپ کے گھر میں ایک شخص کام کر رہا ہے, اس کے کیا حقوق ہیں؟ ایک مالک کے اوپر کیا حق ہے اس کا, اس کو حق پورا کرنا ہے, اگر نہیں کرے گا تو اللہ کی گرفت میں آ جائے گا. دیکھیں جی, اسلام نے ہر ایک کا حق ذکر کیا ہے. مزدور جو طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا, یہ ہمارے معاشرے کو پنپنے میں ایک بہت بڑا ممد و معاون بنتا ہے. کسی بھی معاملے کے اندر جب آپ پریکٹیکلی آگے بڑھتے ہیں تو یہی طبقہ ہے جو آپ کو سٹینڈ دیتا ہے. آپ بیس سے, بنیاد سے جب آغاز کرتے ہیں تو انہی طبقات کی وجہ سے اسلام نے جو ہمیں اصول دیے مزدور کے حوالے سے, ایک شخص محنت کرتا ہے, اسلام نے کہا القاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے, اس کو اللہ کا دوست کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص نے بھیک مانگنا چاہی تو سرکار نے منع کر دیا. پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی کمبل ہے, میرے پاس ایک پیالہ ہے, مختلف چیزوں کا ذکر کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنا پیالہ لاؤ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فروخت کیا. فروخت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلہاڑی منگوائی, اپنے ہاتھ سے لکڑی کا دستہ ٹھوک کے فرمایا جاؤ لکڑی کو کاٹو اور اپنے ہاتھ سے کماؤ, القاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مزدور کی حوصلہ افزائی سرکار کر رہے ہیں. مزدور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گلے قدس کی پتیوں سے کلمات ارشاد فرما کر ان کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. تو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر مزدور کے ساتھ ایک استحصال والا معاملہ کیا جاتا ہے. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دے دی جائے. اب یہ فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم, اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں. ظاہری بات ہے ایک شخص ہے اس گرمی کے موسم میں اگر وہ کام کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, بنتا یہی ہے کہ شام کے وقت اس کو اس کی اجرت دے دی جائے. لیکن اس کے لیے یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے, ہم مزدور کی بھی ان ساری کی ساری خواہشات کو دیکھیں, اس کا بھی آخر حق ہے دنیا میں زندگی کے معاملات میں وہ بھی اپنی ساری خواہشات کو پورا کر سکے. تو مزدور کو مزدوری بھی اسی حساب سے دی جائے جس سے اس کی بھی زندگی کا سرکٹ چلتا جائے. پھر مزدور کو چاہیے کہ وہ ایمانداری سے کام کرے, اور پھر اس کے مالک کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ظلم نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ بھی وہی محبت والا تعلق رکھے, اسی انداز میں جس طرح وہ اپنی محنت کے ساتھ کسی نہ کسی کام کے اندر پریکٹیکلی عمل کر رہا ہے. تو مالک کو بھی چاہیے کہ اس کا حق بھی وقت پر ادا کرے. اور بلکہ اس مقام پر ایک روایت مجھے یاد آ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا, اس نے ایک مزدور کو اجرت پہ رکھا, اس نے کام کیا, اور اس کے بعد جب شام کو مزدوری کا وقت آیا تو اس کی مزدوری اس وقت کے لحاظ سے کچھ 4 سے 5 کلو چاول جس طرح مقرر ہوئی. وہ شخص کسی کام کی وجہ سے چلا گیا, اس بندے نے وہ چاول رکھے 2 دن, مہینہ, یہاں تک کہ کافی ٹائم گزر گیا, وہ بندہ نہیں آیا. اس نے وہ چاول جو تھے, موسم آ گیا, اس نے چاول زمین میں اگا دیے, اسی کے وہ چاول سے فصل بنی, فصل کے بعد چاول آئے, اس نے اس فصل سے جتنا پیسہ آیا اس نے اس سے بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے لیے, اتنا پیسہ, یہاں تک کہ وہ اونٹ بھیڑ بکریاں بھی بڑھتی گئیں. کئی سالوں کے بعد وہ مزدور وہاں سے کہیں گزرا اور مالک سے کہنے لگا جی میری وہ اجرت تھی آپ کے پاس, وہ 4-5 کلو جو چاول تھے وہ آپ مجھے دو. اب مالک کی ایمانداری دیکھیں, اس نے کہا بھئی یہ جو 5 کلو چاول تھے نا وہ تم اس وقت لے کر نہیں گئے, میں نے اس کو زمین میں اگا دیا, آج یہ بکریوں کے ریوڑ اور یہ جتنے اونٹ نظر آ رہے ہیں یہ سارے تیری کمائی کا حصہ ہی ہے. اللہ نے اس حلال میں اتنی برکت ڈالی. اور پھر اگلی مزے کی بات یہ ہے, اس مالک نے کہا یہ چونکہ تیری اس محنت کا نتیجہ تھا لہذا جتنا چاہے یا سارا ہی چاہے تو اس میں سے لے کے جا سکتا ہے. تو یعنی یہ ایک ایمانداری کا ہمیں حدیث میں سے ذکر ملتا ہے. تو مزدور کو اس کی مزدوری وقت پر دینی چاہیے, اور یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو ہمارے ہر معاملے کو بہتر سے بہتر پریکٹیکلی لانے کے لیے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے. مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ملنی چاہیے, دے دینی چاہیے, اور جتنی اجرت اس کے ساتھ طے کی جائے, پہلے تو طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آج کے دور کے اندر وہ کیا گزارا کر سکتا ہے اس اجرت سے, وہ اجرت جو طے کر لی جائے پھر اتنی ہی اجرت اس کو دی جائے. شب برات کا موضوع ہے, اس طرح واپس چلیں گے. فضیلت کی بات ہوئی, حقیقت کی بات ہوئی, اب عبادات کی بات کریں گے. لوگ انتظار کر رہے ہیں پروفیسر صاحب کی عبادات کیا کرنی چاہیے. اچھا معافی طلب کر لینی چاہیے, لیکن وہ کیا عبادات ہیں جو ہمیں شب برات کو کرنی چاہیے؟ مسنون وہ کون سی دعائیں ہیں جو پڑھنی چاہیے, وہ کون سے نوافل ہیں جو ادا کرنے چاہیے؟ تو اس حوالے سے ذرا ہمیں آگاہ کیجئے گا, ہماری رہنمائی فرمائیے. جی, شب برات کو ہمیں خاص طور پر ایک عبادت کا پلان تیار کرنا چاہیے, چونکہ یہ رات ہی بڑی رحمت والی ہے. اس کو ہمیں خاص طور پہ عبادت ریاضت کے ساتھ, میں چند باتیں بزرگان دین کی کچھ روایات سے ملا کر خلاصتاً سمرائز کرتے ہوئے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے کچھ احباب یہ سوالات ہم سے کرتے ہیں کہ ہمیں جادو ٹونے کی شکایت ہے, یہ معاملہ, یہ برحق ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل اس لیے فرمایا ہے. تو بزرگان دین کی طرف سے منقول ہے کہ بیری کے پتوں کے ساتھ اگر اس کو ہم پانی میں تھوڑا سا پکانے کے بعد مغرب کے بعد فوراً ہی ہم اس سے غسل کر لیں تو وہ بندہ سارا سال جادو ٹونے کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے. تو جیسے ہی غروب ہو, غروب کے بعد اللہ کی رحمتیں مومنوں کے قریب ہو جاتی ہیں, اللہ کی رحمتیں اہل ایمان کے قریب ہو جاتی ہیں. تو ایک تو عمل ہمیں یہ کر لینا چاہیے, اس میں انسان جادو ٹونے کے اثر سے پورا سال محفوظ رہتا ہے بیری کے پتے کے جو پانی سے غسل کر لینے کے بعد.
اس کے بعد جیسے ہی ہم غسل سے فارغ ہوں پھر ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت اور ریاضت کی طرف آئیں. گھروں کے حوالے سے میں چند باتیں بتا دوں. بعض احباب گھروں میں شکایت اور شکوہ ہے کہ لڑائی نہیں ختم ہو رہی, گھر میں اختلاف ہے, ایسے معاملات ہیں, یا میاں بیوی کے اختلاف ہے, تو نمک کے اوپر 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیا جائے. 1001 مرتبہ یا ودودو نمک پہ, پھر اس کو دم کر کے رکھ لے. جب بھی کھانا وغیرہ بنے وہ نمک ڈال دیا جائے تو پورے گھر کے اندر امن, سکون, پیار, محبت, آشتی کی فضا قائم ہو جاتی ہے, اور میاں بیوی کا جو سلوک ہے وہ بھی الحمدللہ اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ بچے یا اولاد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی دولت عطا کرے. اس کے لیے وظیفہ یہ ہے ربی حبلی من الصالحین. قرآن کی آیت ہے, ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, ربی حبلی من الصالحین. اس کو کثرت کے ساتھ بار بار پڑھا جائے, ربی حبلی من الصالحین. اور بعض بچیوں کے رشتے کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں, بچیوں کے لیے رشتہ کوئی اچھے انداز میں نہیں مل رہا ہوتا, تو اس کے لیے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ آیت پڑھی جائے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ آیت وہ بچیاں بار بار پڑھیں. وہ بچیاں ربی حبلی من الصالحین بھی پڑھ سکتی ہیں. یہ بار بار پڑھنے سے پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دے. اس کے علاوہ ہمیں انفرادی عبادت اور اجتماعی عبادت کی طرف بھی آنا ہے. انفرادی اور اجتماعی عبادت میں ہم گھروں کے اندر جیسے ماحول بنا لیتے ہیں, گھر میں سارے بیٹھ جائیں اور خود ہی تلاوت کریں. بچوں کو ہمیں ایک ماحول بنانا چاہیے. گھر کا سربراہ ہے, جیسے ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے, یہ کتاب سے 2 4 5 حدیثیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر خود ہی دعا کریں. پھر انفرادی طور پر ہم نوافل پڑھیں. نوافل کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ نفل کا یہ ہے کہ آپ 2 کر کے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں, جتنے آپ سے پڑھے جائیں, 20 پڑھ لیں, 40 پڑھ لیں. اس کا طریقہ یہ ہو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد 15 مرتبہ یہ آپ پڑھیں. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 15 مرتبہ سورہ اخلاص. یہ آپ 10 پڑھ لیں, 20 پڑھ لیں, جتنا ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. کم از کم جو ہے 15 کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا پڑھ لیا کریں. اس کے بعد پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر ہی نفل میں, 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص. یہ نوافل بھی ہمارے بزرگان دین سے منقول ہے. بعض احباب رزق کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمارا رزق جو ہے وہ شاید بندہ ہے, یا رزق کے حوالے سے یا جاب نہیں مل رہی, یا ایسی پرابلمز ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اس رات یا رقیبو کثرت کے ساتھ پڑھے, یا رقیبو. اور پھر اگر یہ وظیفہ وہ ویسے بھی جاری رکھے, کسی ایک وقت میں 5 تسبیحیں یا رقیبوں کی پڑھ لے, اللہ زمانے میں سربلندی, رزق کی کثرت, یہ ساری چیزیں اس بندے کو عطا فرمائے گا. یا رقیبوں کی 5 تسبیح اگر پڑھ لی جائے. بعض احباب ناجائز مقدمات میں ملوث ہے, یا کسی وجہ سے وہ پرابلم میں ہے کہ ان کی کوئی بات سنتا نہیں, شنوائی نہیں ہے. ان کو چاہیے واللہ غالب علی امرہ اس رات پڑھیں, واللہ غالب علی امرہ اس رات پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے. بعض طلباء اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ امتحان میں کامیابی کے لیے یا ہم پاس ہو جائیں, اچھے نمبر آ جائیں, ان کو چاہیے یا علیمو کثرت کے ساتھ پڑھیں. یا علیمو, اس سے حافظہ بھی کھل جاتا ہے, ذہن بھی, جن کا حافظہ کمزور ہے, سٹڈی میں دل نہیں لگتا, وہ بچے یا علیمو پڑھیں, یا والدین ان کو پانی کے اندر یا علیمو 21 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پلا دیں, ان کا حافظہ بھی کھل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو چیزیں بھی یاد ہونا آسانی سے آ جاتی ہیں. پھر اس رات میں ہمیں نوافل کے ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے. صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں. خواتین گھر میں پڑھ لیں, مرد حضرات جہاں مسجد میں جہاں ہو سکے وہاں پڑھ لیں. اس کا طریقہ وہی 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم, اس کے بعد ہم نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ اور ہم سورت ملائیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر رکوع میں بھی
सुबहान रब्बियल अज़ीम कह के, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर 10 मरतबा, फिर सजदे में भी 10 मरतबा, फिर जलसे में भी 10 मरतबा, फिर सजदे में 10 मरतबा, तो 75 मरतबा एक मरतबा हो गई। इसी तरह चारों रक्तों में हमने सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सलातो तस्बीह का भी एहतमाम करें रात को। इसके अलावा अगर वक्त मिले तो दुरूद पाक कसरत से पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करें, वगरना कम अज कम अस्तगफिरुल्लाह कहें या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़े, या तीसरा कलमा पढ़ते रहे। ये सारे औराद हमें कुछ ना कुछ रात के अंदर वक्त निकाल के पढ़ने चाहिए। ये वज़ाइफ भी बताए प्रोफेसर साहब ने, इबादत भी बताई हैं, जो पढ़ सकें, दुरूद पाक पढ़ सकें वो पढ़ें, जो आसानी हो आपको उस हवाले से उतना पढ़ें, और जितना ज्यादा पढ़ेंगे, एक रात है, चीजें मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी और सवाब कई गुना ज्यादा मिलेगा। बात करेंगे, कई लोग पूछ रहे थे इस हवाले से कि जो खवातीन तो घर में पढ़ती हैं, जो मर्द मस्जिद जाना नहीं चाहते या जाते नहीं है या सुस्ती है, काहली है, वो घर में इबादत करना चाहते हैं, तो घर में इबादत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें इनफरादी और इज्तिमाई मैंने दोनों अर्ज किया, इबादत की इजाजत है। अगर थोड़ा सा वक्त मस्जिद में जाए तो इज्तिमाई है। इज्तिमाई इबादत का असल में ये फायदा होता है, 40 बंदे जहां जमा हो जाए वहां अल्लाह का एक प्यारा जरूर होता है। और फिर इज्तिमाई इबादत के हवाले से सही बुखारी की हदीस है कि कुछ फरिश्तों की ड्यूटियां हैं, वो महफिलों को तलाश करते हैं, जहां लोग बैठकर इज्तिमाई तौर पे इबादत कर रहे हो, वो फरिश्ते नूरानी चादर तान के खड़े हो जाते हैं। तो फिर वहां इज्तिमाई इबादत में हम तो गुनाहगार से बंदे हैं, शायद कोई एक आधा नेकोकार भी हो, अल्लाह उसके सदके हमारी भी इबादत कबूल कर ले। तो ये है इज्तिमाई इबादत का मकसद। बाकी आप थोड़ा सा वक्त घर में भी आ जाए, कुछ वक्त वहां भी, ताकि इज्तिमाई इबादत और इनफरादी तौर पर दोनों इबादत में आपकी शिरकत हो जाए और दोनों तरह से आप इबादत कर सकते हैं। इसकी बिल्कुल इजाजत। जी प्रोफेसर साहब, सलातो तस्बीह के हवाले से एक सवाल जो मैं करना चाह रहा था वो ये कि क्या जमात जो है सलातो तस्बीह की वो जायज है, वो होती है? देखिए जी, इसमें फुकहा ने ये लिखा कि नफली नमाज जितनी भी है उनको ऐलान के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ लोग जमा है तो पढ़ ले, बेहतर यह है कि आप इनफरादी तौर पे पढ़ें, अलग अलग पढ़ें जितने भी लोग हैं। लेकिन अगर कुछ लोग मिले हैं इज्तिमाई तौर पर और वो कहते हैं जी पढ़ ले, उसमें ऐलान नहीं हुआ, तो फिर कोई बात नहीं है। फुकहा ने कहा कि बगैर ऐलान के आप मुज्तमे होकर मिलकर सलात तस्बीह की जमात भी करा सकते हैं। लेकिन इसमें मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन का थोड़ा सा इख्तिलाफ है। जो पहले बुजुर्गान दीन गुजरे हैं वो तो बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो कहते हैं जमात करानी नहीं है। लेकिन आप मुताखिरीन के लोग हैं, वो कहते हैं चले लोग किसी बहाने अल्लाह की याद में आ जाए तो चले जमात करा ली जाए। इसलिए आज मुताखिरीन के फतवे के मुताबिक हमें अगर इज्तिमाई इबादत का ऐसा भी मौका मिलता है तो हमें वो नमाज पढ़ लेनी चाहिए। नमाज पढ़ लेनी चाहिए, बेहतर है कि इनफरादी तौर पर पढ़ ली जाए। फुकहा इस हवाले से ये कहते हैं, आपने बातें सुनी प्रोफेसर साहब की, बात करेंगे कि बच्चे पटाखे फोड़ते हैं। प्रोफेसर साहब ने पहले भी उस हवाले से बात की, बच्चे पटाखे ना फोड़ें तो उनको किस तरीके से लाया जाए कि वो भी इबादत करें। बच्चों का इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो उस तरीके से इबादत कर सके जिस तरह से एक बालिग शख्स, एक बड़ा आदमी कर सकता है। तो बच्चों को कैसे लेके आया जाए, बच्चों से क्या वो तस्बीह करवा ली जाए, क्या वो अमल करवा लिया जाए, क्या सबीलें लगवा ली जाए कि बच्चे पानी ही बाहर जो है वो लोगों को पिलाते रहें, क्या करना चाहिए? क्या आसानी है कि बच्चे शब बारात का असल मकसद समझ सके, तो क्या करना चाहिए बच्चों के लिए? जी, हम चूंकि मुसलमान हैं, हमारे यहाँ आग और आतिशबाजी ये चीजों की इजाजत नहीं है, और फिर ये पैसे का ज़िया है। बाद अबाद उस पर बड़ा प्लान करते हैं और शब बारात को बच्चों के साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। हालांकि ये अपनी इबादत की उन घड़ियों को ज़ाया करने वाली बात है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने घर में कोई ऐसा एहतमाम कर लें, बच्चों को उसमें बिजी करें, जैसे कोई खाने पीने की चीजें बना लें, कुछ ऐसी चीजें बना के, खीर बना के बच्चों के लिए आप मोहल्ले में तकसीम करें, या जिस तरह आपने कोई सबील लगा ली जाए, कोई ऐसी चीज लगाकर बच्चों को उस तरफ आप बिजी कर दें, ताकि वो पैसा जो आप आतिशबाजी में लगाएंगे वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इन चीजों में जब गरीबों की तरफ ये चीजें मुंतकिल होती हैं, खाने पीने की चीजें, तो उससे फायदा भी होगा, अजर भी मिलेगा और सवाब भी मिलेगा। और मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया, हमारे यहाँ ये सिलसिला जो खाने पीने का अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी रहा, वो इसीलिए था कि हम दूसरों को खिलाकर इजहार करते थे कि हमारे दिलों में कोई कीना नहीं, कोई हसद नहीं, कोई मैल नहीं। और ये रात तो दिलों को साफ करने वाली रात है। हमने बिल्कुल साफ होकर अपने हमसायों को, मोहल्लेदारों को, एक दूसरों को चीजें बांट कर इजहार करना है कि हम सब कुछ
اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اس پر یقیناً اجر اور ثواب بھی رب قدوس سے عطا فرمائے گا۔ بے شک خدا کے لیے کچھ کیا جائے تو خدا آپ ایک قدم چلے، خدا 4 قدم آپ کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ پوچھیں گے، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک شخص نے گناہ کیا، اس کے بعد توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد آج کی رات توبہ کی اور اگلے دن سے پھر وہی طور طریقہ ہے، تو کیا پچھلا جو تھا اس پہ توبہ جس پہ قبول کر لی خدا نے، کیونکہ آپ توبہ جب خدا سے طلب کرتے ہیں، خدا سے معافی طلب کرتے ہیں تو خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن جب وہ گناہ دوبارہ کیا گیا تو پچھلا جو تھا وہ ایڈ آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پروفیسر صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت غفور و رحیم ہے، اور باقاعدہ طور پہ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں یہ معاشرے کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر ایک بندہ زندگی گناہ میں گزار چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی، شب برات میں وہ دل میں پکی توبہ کرتا ہے یا اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، پھر وہ نماز کی طرف بھی جہاں تک ہو سکے عبادت کی طرف، تو ہمارے یہاں رویہ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو بہت بڑا عجیب بن گیا جی، اب پہلے زندگی کیا تھی جی، اب ہم اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں، کریٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں الفاظ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اور میں نے ایک مقام پہ یہ بھی روایت پڑھی کہ اگر ایک بندے کی توبہ کرنے کے بعد دوسرا بندہ اس کو پھر اسی گناہ میں یاد دلاتا ہے، اس کو آڑ دلاتا ہے کہ تو نے تو فلاں گناہ کیا تھا، تو نے تو فلاں کیا، تو اللہ اس بندے کو مرنے سے پہلے اسی گناہ میں مبتلا کر دے گا جس نے اس بندے کی توبہ کے بعد پھر اس کو اسی گناہ میں بار بار کسی نے توبہ کر لی ہے تو اس کو پرانی باتیں یاد نہ کروائی جائیں۔ ایک محاورہ بھی بہت مشہور ہے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو حج پہ نہ جائے تو وہ بیچاری کدھر جائے، جدھر امان ملے گی، جدھر سے مغفرت ہوگی، جدھر سے معافی ملے گی تو ادھر ہی جایا جائے گا۔ پروفیسر صاحب نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائی شب برات کے حوالے سے۔ یہ پروگرام ہم تو چاہتے تھے کہ مزید آگے چل سکتا، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جب شب برات میں آپ دعا کر رہے ہوں، عبادات کر رہے ہوں تو ہمیں بھی یاد رکھیں، پاکستان کو بھی یاد رکھیں، اپنے ہمسایوں کو بھی یاد رکھیں، جو ذہن میں آئے اس کے لیے دعا کیجئے۔ کل پھر حاضر ہوں گے کوہ نور @ 9 میں، دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔